السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ امید ہے آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ہم نورانی قاعدہ سیکھ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی نورانی قاعدہ بڑے اہتمام سے سمجھ رہے ہوں گے، سیکھ رہے ہوں گے اور اس کو یاد کر رہے ہوں گے۔ آج جو ہم حرف پڑھنے لگے ہیں وہ ہے ضاد کے بعد طا۔ اس طا کے بارے میں سمجھیں گے کہ اس کو منہ کے کس حصے سے نکالنا ہے اور کس صفت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو پہلے ہم نے شین، صاد اور غاد پڑھ لیا۔ شین کے بارے میں پڑھ لیا کہ زبان کا درمیانی حصہ تالو کی طرف اٹھے گا تو اس کی آواز نکلے گی۔ صاد کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ زبان کی نوک سامنے والے اوپر نیچے دونوں دانتوں کے درمیان میں آئے گی تو یہ اس کی آواز نکلے گی۔ ضاد کے بارے میں پڑھ لیا کہ زبان کی سائڈ اوپر والی داڑھوں سے ٹچ کرے گی، جو اس سے آواز نکلے گی وہ اس کی آواز ہوگی۔ آج ہم سیکھیں گے طا کی آواز، کہ اس طا کی آواز کو منہ کے کس حصے سے نکالنا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو زبان کی نوک ہے، یہ سامنے والا حصہ، اس کو اوپر کے دانتوں کی بالکل جڑوں سے لگائیں گے۔ جہاں سے ہمارے دانت شروع ہوتے ہیں نا، ان کی بیک سائڈ پر جب زبان کی نوک ٹچ کرے گی تو جو اس سے آواز نکلے گی وہ ہوگی اس طا کی آواز۔ اگر آپ کی زبان جڑوں پہ نہیں لگ رہی بلکہ تھوڑا سا نیچے لگتی ہے تو اس کی اصل آواز نہیں نکلے گی۔ اس کی اصل آواز نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان کی نوک کو اوپر والے سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کی جڑوں کو ٹچ کریں۔ تو یہ تھا اس کے نکلنے کی جگہ۔ اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے۔ اور کسی حرف کو موٹا کرنا ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہونٹوں کو گول کر لیا جائے۔ امید ہے آپ کو یہ حرف سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔